بسم الله الرحمن الرحيم. آثار الذكر وحقيقته. أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال هيثمي رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرف بقية رجاله وثقوا انتهى. وأخرج الحسن بن سفيان وأبو نعيم عن حنزلة الكاتب الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت فذكرت الذي كنا فيه فخرجت فذكر الحديث كما تقدم في الإيمان بالجنة والنار وفي آخره فقال يا حنزلة لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق يا حنزلة ساعة وساعة وعند الطيالسي وأبي نعيم لو كنتم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها كذا في الكنز. وأخي بن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة فقال لو تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي لزارتكم الملائكة ولصافحتكم في الطريق ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون حتى تبلغ خطاياهم عنان السماء فيستغفرون الله فيغفر لهم على ما كان منهم ولا يبالي كذا في الكنز. وأخرج أبو نعيم في الحليتين عروة بن الزبير قال خطبت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابنته ونحن في الطواف فسكت ولم يجبني بكلمة فقلت لو رضي لأجابني والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا. فقدر له أن صدر إلى المدينة قبلي ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله فأتيته ورحب بي وقال متى قدمت؟ فقلت هذا حين قدومي. فقال كنت ذكرت لي صوت بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. فقلت كان أمرا قدر. قال فما رأيك اليوم؟ قلت أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وعبد الله فزوجني. وأخذ ابن سعد عن نافع بمعناه مع زیادت. میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو، ذکر کیا ہے؟ ذکر اور ولایت اور تصوف، اس سب کی چوٹیاں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اتباع سنت کی ابتدا ہوتی ہے. جو آدمی متبع سنت نہیں ہے وہ ولایت کے راستے پر بھی نہیں ہے، ولی ہونا تو دور کی بات ہے. ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کا نچوڑ اور ساری ولایتوں کی چوٹی وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے. صرف ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کرنے والے کو نہیں. ذاکر علم کا بغیر نہیں ہو سکتا. علم اور ذکر الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. تصوف کا علم کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اوراد اور وظائف سے آدمی صوفی بن جاتا ہے. غلط خیال ہے. بلکہ صوفی کہتے ہی عالم کو ہے. صوفی کہتے ہی عالم کو ہے. یہ تو اس زمانے میں تقسیم ہوئی ہے. یہ تو اس زمانے میں تقسیم ہوئی ہے، ورنہ ملا اور صوفی عالم کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ملا بھی عالم کو کہا جاتا تھا اور صوفی بھی عالم کو کہا جاتا تھا. بڑے بڑے جو صوفیہ گزرے ہیں بڑے بڑے علماء تھے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم اور ذکر کا ایسا آپس میں تلازم ہے حکم علی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ علم کے بغیر اگر ذکر ہے تو شیطان ایسے صوفیہ کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اگر علم ہی علم ہے ذکر نہیں ہے تو علم بغیر ذکر کے ظلمت ہی ظلمت ہے.
علم بغیر ذکر کے ظلمت ہی ظلمت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ذکر کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں علم کو بھی ذکر کہا ہے، نماز کو بھی ذکر کہا ہے، اللہ کا نام لینے کو بھی ذکر کہا ہے۔ تو ذکر کا علم کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ ذکر کے آثار، ذکر کا اثر صرف اتنا ہے کہ آدمی متبع سنت ہو جائے۔ جو آدمی جس کے پاس واقعی ذکر کی حقیقت ہے وہ متبع سنت ہوگا۔ اس لیے کہ ذکر کی وجہ سے، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل خلاف سنت چیزوں سے نفرت کرنے لگے تب تو وہ ذاکر ہے، اور اگر اس کا دل خلاف سنت چیزوں سے نفرت نہیں کرتا تب اس کے دل میں ذکر کی حقیقت نہیں۔ لوگ صرف تعداد ذکر کی پوری کر لینے کو سمجھتے ہیں کہ ذکر ہے، نہیں، ذکر کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ کیا ہے ذکر کا اثر؟ کہ ذکر کا اثر، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائیں۔ نہ اسے تسبیح مراد ہے، نہ اسے ذکر بالجہر مراد ہے۔ ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، نہ اس سے تسبیح مراد ہے، نہ اس سے ذکر بالجہر مراد ہے کہ ذاکر کے ذکر سے اللہ یاد آئے، نہیں، ذاکر کی ذات سے اللہ یاد آئے، ذاکر کی ذات سے اللہ یاد آئے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اگر دل خلاف سنت چیزوں سے نفرت نہیں کرتا تو پھر ذکر کی حقیقت اس کے پاس نہیں۔ پکی بات۔ تصوف کا ذکر کا مطلب ہی ہے، لوگوں نے اس کو اتنا بدل دیا ہے، اتنا بدل دیا کہ اب صرف ذکر تسبیحات تک رہ گیا ہے، ورنہ تو ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام میں یاد رکھنا، جس طرح اس کے نام سے یاد رکھو اس طرح اس کے احکام سے بھی یاد رکھو۔ اس کے احکام سے غافل ہونا سب سے بڑی غفلت ہے۔ آدمی اگر اس کے احکام سے غافل ہے تو غافل ہے، ذاکر نہیں، اگرچہ ذکر کرتا ہو، اگرچہ ذکر کرتا ہو، اگر احکام سے غافل ہے تو غافل ہے، احکام پورے کر رہا ہے تو ذاکر ہے۔ ذکر تو ایک 24 گھنٹے اس بات کا خیال رکھنے کا نام ہے کہ میرا رب مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کے وقت، ذکر کے دوران کسی کیفیت کے پیدا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس پر کوئی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کے لوگ اگر دوران ذکر کوئی روشنی نظر آ جائے یا کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسے خوش ہو جاتے ہیں اور ایسے مطمئن ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کر آگے بتاتے ہیں شیخ کو کہ شیخ آج تو ذکر میں ایسی کیفیت تھی، آج تو ایسی کیفیت تھی۔ کیا بات؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر بیٹری چارج کرتے ہوئے جلنے لگے تو اس کے جلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک وہ بجلی سے الگ کر کے روشنی نہ دے۔ کیسے جل رہی؟ بجلی سے جل رہی ہے یا آپ کے چارج ہو کر جل رہی ہے؟ ہاں، یہ آپ گناہوں سے بچیں، منکر کے ماحول میں نامحرم سے نظر پھیر لیں تو معلوم ہوگا کہ ہاں آپ ذکر کی مجلس سے کچھ روشنی لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ لکھا ہے علماء، محمد العالم لکھا ہے، میں اس میں ترجمہ سننا میں، کہ اگر دوران ذکر کوئی کیفی پیدا ہو جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض مریدین ہوتے ہیں وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کچھ کیفیات اس کو بتلائی جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت ایسی کیفیت ہوئی، ایسی کیفیت ہوئی اور ایسی روشنی نظر آئی ذکر میں، بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے کچھ دن میں، دودھ پیو، مکھن کھاؤ، سر میں تیل لگاؤ اور ننگے پیر صبح ٹھنڈی گھاس پر ٹہلو، دماغ میں خشکی ہو گئی۔ یہ جواب ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ یہ جواب تاکہ مطمئن ہو کرنا بیٹھ جاوے کہ ہاں یہ کوئی درجہ ذکر میں حاصل ہو گیا ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ پورا جواب حضرت نے یہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے، ذکر میں اس کے دھیان کی مشق کرنا
یہ 24 گھنٹے اللہ کا دھیان رکھنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ صرف ذکر میں دھیان آ جانا ذکر کا ابتدائی مرحلہ ہے، اور اگر ذکر غفلت سے ہو رہا ہے پھر تو ہماری ایسا کا ملفوظات خط لکھا ایک صاحب کو حضرت نے، اس میں لکھا ہے یہ کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں غفلت سستی پیدا ہوتی ہے۔ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ذکر کی حقیقت کا اعتبار جب ہے جب آپ معاشرے میں اور عبادات میں اور معاملات میں اللہ کے احکام میں اللہ کو یاد رکھیں۔ نامحرم سے نظر کا پھیر لینا یہ آنکھوں کا ذکر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس زبان کا ذکر ہے، آنکھ کا ذکر نہیں، سمجھے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر میں اللہ کی طرف ایسا متوجہ رہے کہ اس وقت اگر کوئی آ کر بات کرنا چاہے آپ سے یا آپ کو اسی طرح متوجہ کرنا چاہے تو اس سے سخت تکلیف اور ناگواری ہو۔ لوگ تو تسبیح چھوڑ کر بات شروع کرتے ہیں، ایک کام آ گیا تھا اسے بعد میں کر لیں گے، ذکر بعد میں بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا پیام آنے پر کیا جواب دیا؟ تو ذکر کے آثار، اس کی حقیقت، ذکر کے آثار کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ صرف عدد کا برا ہونا ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے انکار نہیں کہ اللہ کا نام لینے سے اجر ملے گا۔ اجر کا ملنا ایک مستقل چیز ہے، اثر کا پیدا ہونا مستقل چیز، اثر کا ہونا مستقل چیز، اجر کا ملنا مستقل چیز۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ نظر آئیں تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ حنظلہ جو حسیدی جو کاتب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ ہمیں جنت دوزخ یاد دلاتے تو ہماری کیفیت یہ ہوتی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب میں وہاں سے اٹھتا اپنے گھر میں جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلتا اور ہنستا، پھر میں اس کیفیت کو یاد کرتا جس کیفیت میں آپ کے پاس ہوتا تھا۔ چنانچہ میں اس چیز کو نفاق سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ تو نفاق ہے، یہ تو نفاق ہے۔ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا اگر جس حالت پر تم میرے پاس ہوتے ہو اس حالت پر اگر تم اپنے گھروں پر رہو تو تم سے فرشتے، البتہ تم سے فرشتے ملاقات مصافحہ کریں آ کر، تاکید کے ساتھ ہے، البتہ تم سے فرشتے آ کر تمہارے بستر پر تم سے ملاقاتیں کریں اور تم سے راستے میں فرشتے ملیں۔ اے حنظلہ وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے۔ ایک روایت میں میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صحابہ نے عرض کیا کہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے پہلے تو رویا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم پہلے قرآن پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، ثم اس کے بعد ہمارے دل سخت ہو گئے۔ نعوذ باللہ، سخت ہو نہیں سکتے۔ پھر کیا مطلب ہے قصد کا؟ مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اور ہدایت اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے دل مطمئن ہو گئے۔ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایسا میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن دل جمعی نہیں ہوتی، پڑھتا تو ہوں چھوڑتا تو نہیں ہوں تلاوت لیکن دل جمعی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل ایمان سے لبریز ہو گیا ہے۔ کیوں فرمایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وہ کہہ رہے قرآن پڑھتا تو ہوں دل جمعی نہیں ہوتی، فرمایا تمہارا دل ایمان سے لبریز، کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی عمل میں کیفیت کا محسوس ہونا یہ عمل کی بنیاد اور اساس نہیں، عمل کا ہونا بنیاد۔
کیفیت ایک حال ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بندہ عمل میں معمور ہو یہ بہتر ہے کیفیت کے مقابلے. بندہ عمل میں معمور ہو یہ کیفیت، یہ حالت بہتر ہے معمور ہونے سے. آدمی کو کیفیت محسوس ہو رہی ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر معمور ہو کر کام کرے. ورنہ جب کیفیت ہوگی تو زیادہ کر لیں گے، کیفیت نہیں ہوگی تو چھوڑ دیں گے. کیفیت ایک حال ہے نا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اسی لیے دل نہ چاہنے کے وقت جو عمل کیا جائے گا اس پر اجر بھی زیادہ ہوگا. صحابی نے عرض کیا کہ میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن دل جمع نہیں ہوتی. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل ایمان سے لبریز ہے. ہاں، کس کا ایمان جو دل ایمان سے خالی ہے؟ یوں کہیں کہ اگر دل چاہے تو پڑھ لو، دل نہ چاہے تو نہ پڑھو. دل چاہے تو اور دل نہ چاہے تو نہ پڑھو، اس کے دل میں ایمان نہیں. ورنہ جس کا دل نہ چاہے اور وہ پڑھ رہا ہو تو فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کے پڑھنے میں دل جمع نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ایمان سے لبریز ہے. کسی مزے کی بات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے عمل چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، فرمایا عرض کیا کہ اے رسول اللہ، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس اور ہم دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں اور آخرت کے طالب اور آخرت کے راغب ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو، اس کیفیت پر تم اپنے گھروں میں رہو تو تم سے فرشتہ آ کر گھروں میں تمہاری زیارت کریں اور تم سے تراستے میں مسافے کریں. اور اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اللہ، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے گناہ نہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے استغفار کرے گی، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. اور اگرچہ تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنے گناہ کیسے معاف کروں؟ اللہ کو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگرچہ تمہارے گناہ عنان السما پہنچ جائیں، آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ ایسے قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی پھر استغفار کرے گی، اللہ پھر ان گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ کا دھیان عمل میں کیسا ہونا چاہیے؟ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران عبداللہ بن عمر سے ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پیام دیا. بیٹی کی شادیوں کے لیے آج کل لوگ پریشان رہتے ہیں، کہیں سے پیام آ جائے کہیں سے پیام آ جائے. اس اللہ کے بندے نے خیال کیا کہ حج کی ہمہ ہمی میں پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو، چلو موقع ہے، ساتھ چل رہے طواف میں. اور اس نے وہیں طواف کے دوران عبداللہ بن عمر کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ دے دیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹے کا رشتہ دیا آپ کی بیٹی سے، اور ہم طواف میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، ایک بات بھی نہیں کی، کوئی ہاں ہوں بھی نہیں کہا یا بعد میں ملنا یا کوئی بات نہیں. میں نے سوچا اپنے جی میں کہ اگر انہیں کرنی ہوتی، انہیں رشتہ منظور ہوتا تو کچھ تو جواب دیتے، بعد میں ملاقات کریں گے، بعد میں بات کریں گے. میں نے کہا خدا کی قسم ان سے اس بارے میں کبھی بھی ایک بات نہیں کروں گا. پھر مقدر یہ ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے، پھر میں بھی پہنچا مدینہ منورہ، مسجد میں داخل ہوا. میں نے ان کو سلام کیا اور ان کے آداب کا لحاظ کیا جو ان کا حق تھا. پھر میں ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا. فرمایا کب آئے ہو؟ میں نے کہا ابھی آ رہا ہوں. فرمایا تم نے مجھ سے سودا بنت عبداللہ کے بارے میں میری بیٹی کے سے پیام دیا تھا نا طواف کے دوران، کہ ہاں آپ نے کو جواب نہیں دیا. کہ میں جواب کیسے دیتا؟ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہا تھا. کیا مطلب اس وقت بات کریں؟ اللہ تعالیٰ کو میں اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان یقین کر رہا تھا. اور تم اس کے علاوہ کسی اور موقع پر بھی بات کر سکتے تھے، تو آپ کے بعد ہی مل سکتے تھے، تم نے اس وقت کیوں ذکر کیا؟ میں نے کہا جی چلو جو غلطی ہو گئی مقدر تھی، اس کو چھوڑیں. اب بتائیں آپ کا کیا آج کیا رائے ہے آپ کی، اب کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ جی میں تو
جس طرح اس دن چاہتا تھا آج بھی اسی طرح چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے سالم عبداللہ کو بلایا اور میری شادی کر دی اپنی بیٹی سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.